اللہ الرحمن الرحیم شرط ادغام ادغام یا مدہ واہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، در دو حرف ایک جنس کے دو کلموں میں ہوں، خواہ مخواہ پہلے کلمے کا آخر دوسرے کلمے کا شروع ہوگا. دو حرف دو کلموں میں ایک جنس کے، کیونکہ ابھی متقارب کی تو بات سے شروع نہیں ہوئی جی، دو کلموں میں تو از دو کلمہ ادغام ساکن غیر مدہ واجب است. پہلا متجانسین کا ساکن ہے اور مدے کا غیر ہے، تو اب کیا ادغام؟ ہاں جی بول دو حرف ایک جنس کے دو کلموں میں ہوں، پہلا ساکن ہو اور پہلا ساکن جو ہے وہ مدہ نہ ہو. ایک صورت با ادغام متحرک، اگر دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں دو کلموں میں، پہلا متحرک ہے تو ادغام کیا ہے؟ اگر ما قبل پہلے متحرک کا متحرک ہو یا مدہ ہو یا اور دوسرا متحرک ہو تو اب جائز ہے، وَإِلَّا وگرنہ ادغام جائز نہیں ہے. کیا کیجیے دھیان کر نہیں کیا مہربانی سے وقت پڑھیے جا رہے ہیں. تو جائز ہے ادغام اگر ما قبل پہلے متحرک کا ما قبل متحرک ہو یا متحرک کا ما قبل متحرک ہو یا مدہ ہو اور دوسرا بھی متحرک ہو تو وگرنہ ادغام منع ہے، جائز نہیں. انہوں دھیان کر نے کیا چلے صبح در دو حرف از دو کلمہ ادغام اول ساکن غیر مدہ جو کہ صحیح ہو. اول ساکن جو ہے نا وہ کیا ہو؟ غیر مدہ، یعنی صحیح ہو یا حرف علت ہو لیکن مدہ نہ ہو. اے دو ہو گئے. پہلا ساکن جو ہے پہلا نہ ہم جنس کا جو پہلا ہے وہ ساکن مدے کا غیر، یعنی صحیح ساکن ہو یا حرف علت ہو لیکن مدہ نہ ہو تو ادغام واجب ہے. ادغام سبب وجوب علت ادغام جی اور قلت تصرف، چونکہ ادغام کے وجود کا سبب موجود ہے کہ پہلا ساکن ہے دوجا متحرک ہے، اور تصرف بھی اس میں قلیل ہے کہ حرکت نقل شکل نہیں کرنی پڑے گی، دوسرے ساکن کو متحرک نہیں کرنا پڑے گا. بالکل دو میں تیار نہیں جی. اذکر ربا کا کی کر شرطیں موجود ہیں، ادغام واجب ہے. اذکر ربا کا کی او وزن او، یہ پہلا جو ساکن ہے یہ مدہ نہیں ہے، مدے کا غیر. قرآن پاک کے جب وازن جگہ پڑھ دے 10ویں سپارے چ او وازن، اب ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ اب وازنہم. سنیں یہ جو کہا ہے کہ پہلا ساکن مدے کا غیر ہو، اعتراض ہے مدے سے. قالو وما، قالو پہلا ساکن مدہ ہے لہذا واؤں کا ادغام نہیں کریں گے. فی یومن، فی پہلا ساکن ثانی متحرک لیکن پہلا ساکن کیا ہے؟ مدہ ہے جی، ادغام نہیں کریں گے جی. کہ درائیں ادغام نمے کنند. و ادغام متحرک اول با متحرک ثانی، دو کلموں میں ہیں، اول بھی متحرک ہے اور تو اس میں کیا ہے ادغام
کیونکہ ادغام کے سبب وجود علت ادغام اور عدم وجوب سبب لازم آمدن تصرف زائد کے حذف حرکت اول است. جائز کیوں ہے ادغام؟ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ دو ہم جن سے ادغام کر سکتے ہیں. واجب کیوں نہیں؟ جائز کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پہلے کی بنسبت تصرف زیادہ ہے کہ اس میں اول متحرک کو ساکن کرنا پڑے گا، اس لیے اس میں زیادہ کام ہوگا تو پھر جواز ہے، واجب نہیں ہے. سنیں کہ میں کدوں اگر ما قبل او یعنی ما قبل حرف اول متحرک نیز متحرک است. سنا جی یہ جو متجانسین کا اول متحرک ہے نا، اس کا ما قبل بھی کیوں متحرک ہو؟ کیوں ہو؟ اس لیے کہ اب اول متجانس کو جب ساکن کر کے مولوی ویس ادغام کرنا ہے تو ما قبل بھی ساکن اجتماع ساکنین ہو جائے گا جی، تاکہ اجتماع ساکنین علی غیر حدی لازم آگے برابر ہے کہ متحرک جو ہے نا وہ ما قبل متحرک مذکور حرف صحیح ہو، جیسے لا تأمانونا کی یہ نونا نہیں نونا ان کا ادغام کرنا ہے. تو اس پہلے ہم جنس کا ما قبل کون ہے؟ میم، وہ متحرک ہے جی، تو لہذا پہلے نون کو ساکن کر کے ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ لا تمنا. سمجھئیا بضم نون اول اجرت حسین کہ میم در ما قبل شنیز متحرک است، تو نون اول کو ساکن کر کے ثانی میں کیا کیا؟ یا یہ ہے کہ وہ جو پہلا متحرک ہے اس کا جو ما قبل ہے یا مدہ یا بدوم متحرک مدہ ہو جنہوں اس سے پہلے، اور دوسرا کیا ہو جو مدے سے پہلا ہے نا، مدے سے پہلا پھر وہ بھی وہ متحرک ہو. یعنی متجانسین ہیں، دونوں متحرک ہیں دو کلموں میں. پہلے متجانس جو ہے نا، پہلا متجانس اس کا جو ما قبل ہے وہ مدہ ہے، اور مدے کا ما قبل کیا ہے؟ متحرک ہے. ظاہر مدہ ہو گئے تب جب متحرک ہوگا جی. ہوں دیکھا جی جیسے ردا او ابی ہے، ہوں ردا او ابی میں دو ہمزیں اور دو کلمے دونوں متحرک. پہلے متحرک کا ما قبل مدہ ہے الف، تو اس کا ما قبل ظاہر مفتوح ہوگا تبھی تو مدہ بنے. اب ان حمزے پہلے کو ساکن کر کے ادغام کرنا جی، ردا او ابی میں تو کیا بنے گا؟ ردا ابی ہے کہ کلا حمزہ پڑھنا ہو کہ ادغام ہو جائے تو پھر تو ویسے ہی مت مار دینا جی، لیکن حمزے نو حمزے ادغام کر کے پڑھنا ہے. ردا او ہے نا، ردا او ابی ہے نا، ابی تے او والا تو ساکن ہو کے مدغم ہونا ہے تے آلے وچ شد ہونے جے تے کی بنے گا؟ ردا ابی ہے کہ ہاں. اگے حمید و دہرن کی، اس میں حمید دو میں جو دو ہے اس کا ما قبل مدہ ہے کہ نہیں؟ حمید تو ما قبل متحرک ہے، لہذا اس کو ساکن کر کے ادغام کریں گے تو حمید دہرن کی. اچھا محمود و دیارن کی تو کیا بنے گا؟ دیارن. ما قبل جو ہے نا وہ مدہ ہے، اس کا ما قبل متحرک ہے. اسی طرح دیارن با ادغام حمزہ اور پہلے وچ و دال، لیکن با اجتماع ساکن علی دے یا پہلا ساکن مدہ ہے تے ٹھیک ہوندا ہے. سنا جی بدر حکم مدہ است وہ حرف علت، یہ تو سمجھا گیا مثال. ہاں بدر حکم مدہ است کے حرف علت کے ما قبلش اس کا کیا ہو؟ حرف علت جس کا ما قبل فتح ہونا، اور دو متجانس کا ما قبل حرف علت ہے تو ما قبل فتح ہے، تو یہ بھی حکم مدہ میں ہے. ایتھے بھی ادغام ٹھیک ہے. صوب و بشیرن میں جو پہلا ہم جن سے با متحرک، اس کے پہلے باؤ ہے کہ کوئی نہیں، ساکن ہے اور ما قبل فتح ہے، لہذا صوب بشیرن پڑھنا اور پہلی با ساکن کر کے ادغام کی ترکیب بن گیا. ہاں
اس لیے کہ حرف لین اگرچہ حرکت اس کے ما قبل کی موافق نہ ہو، خالی از نحو مد نمے باشد، کچھ نہ کچھ مد بن جاتی ہے۔ جس وقت ما بعد اس کے ادغام ہوگا تو پس مد ظاہر ہو جائے، سو بشیرن مد بنی کہ نہیں تو ظاہر ہو جائے گی۔ قالہ مصنف فی شرح الاصول و الا او استثناء، یعنی اگر ما قبل اس کا او پہلے متحرک کا متحرک یا مدہ نہ ہو بلکہ ما قبل حرف صحیح متجانسین کا جو پہلا ہے بلکہ حرف صحیح ساکن ہو یا دوسرا متحرک نہ ہو، یا تو ساکن ہو تو کیا کریں گے؟ نہ، یعنی ادغام جائز لہن دیکھو قرم و مالکن کی، اب دو میمیں کٹھی ہو گئی ہیں دو کلموں میں، لیکن میم کا ما قبل کیا ہے؟ ساکن، مدہ نہیں ہے، غیر ساکن، حرف صحیح ساکن ہے، لہذا ادغام نہیں کریں گے۔ قال الحسن و حمزہ وصلی گر گیا تو قال الحسن کی حسن، اور دارا بب نو امرن، دارا بب نو امرن، سنا جی؟ انہاں وچ کی ہے؟ اے دوسرا متحرک نہیں ہے اور دوم متحرک نہ باشد، اور بلکہ حرف صحیح ساکن ہو یا دوسرا جو ہے نا متجانسین کا وہ متحرک نہ ہو۔ تے کرم و مالکن میں پہلے متجانس کا ما قبل جو ہے وہ حرف صحیح ساکن ہے، اگلیاں دو میں جڑا دوسرا ہے نا وہ ساکن جے کتھے لل میں دوسرا ساکن ہے، تے دارا بب نو بب میں بب دوسرا ساکن ہے، اس لیے ادغام نہیں ہو سکتا۔ ادغام تو یہ کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک جی، سمجھے ہی؟ اے شاباش ہے وہ کو کھانے چ پئی اللہ دی گل کہ ماں بھئی پہلا جو ہے وہ کیا ہے وہ متحرک نہ ہو، مدہ بھی نہ ہو، بلکہ حرف صحیح ساکن ہو، تب ادغام نہیں ہے، یا دوسرا متحرک نہیں ساکن ہے، پہلا اگرچہ متحرک ہے پھر بھی ادغام نہیں ہے جی۔ اگر تو کہے کہ لفظ شاہ رو راما دعانا، شاہ را کا ما قبل کیا ہے؟ ہاں ساکن ہے کہ نہیں؟ تو یہاں جو ہے نا ایک جو ہے نا شہر و رمضان میں در قرات بادغام را آمدہ شہر رمضان کی شاہ رو راما ہے نا، تو پہلا تو پھر ساکن کرنا ہے، حرکت اگلے مدغم فی دی حرکت ظاہر ہونی باجی اور رر گیا شہر رمضان، تو یہ ہے حالانکہ یہاں ما قبل کیا ہے پہلے متجانس کا، تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ادغام ہو گیا جی۔ سنیں جی، نہ کہ متحرک ہے نہ مدہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ در قرات مذکور رائے جو ہے نا، رائے اول شاہ رو والی را اول بحقیقت حرکت مختلصہ دارد، یعنی بعض حرکت اس کے اندر تھوڑی سی حرکت ہے، زیادہ نہیں ہے، اور جب بعض قریب سکون میں باشد تشبیہاً و مجازن اطلاق حرکت برو کردہ اند قال المصنف، تھوڑی جی کہ میں سر دکھانے چ نہیں پئی حالان بس گل ختم ہو گئی جی، مک گیا قانون، منع کرو میرے یارو۔ اور دو حرف میں دو کلموں سے ساکن غیر مدہ کا ادغام واجب ہے، یعنی پہلا ساکن ہوگا تو غیر مدہ ہوگا، اور متحرک کا ادغام کیڑا متجانسین کا پہلا متحرک کا دوسرا متحرک ہے، اور ادغام متحرک کا جائز پیڑوں کی بے ہوش ہو گئے ہوں اگر ما قبل اس کا متحرک ہے یا مدہ ہے، اور اگر مدہ ہے نا ما قبل متجانسین کا ما قبل مدہ ہے تو جو مدے سے پہلے ہے، اور دوسرا دوم متحرک اور دوسرا متحرک، وگرنہ نہ اگر انج نہ ہویا تو پھر ادغام من ہے جی۔ شب آگے چون لبس
है दर इसम बाद तहर्रुक अव्वल नहवु सबब लगा चल व हर्फ अव्वल हर्फ अव्वल है, हर्फ अव्वल अरबी ना बना, फारसी पढ़। व हर्फ अव्वल है सकता व बदल अज हमजा वारिफ व मुदगम फी नबाशत वम इल्हाक बाद तहर्रुक अव्वल मुमतने अस्त दर नहवु दादा दिन व और दादा नो दादा नुन व बदरुन बैदारुन बैदारुन बैदरुन मगर जी तनज़्ज़लु व तबार हाँ के के बाद मुतहर्रिक मुफ्तद या मद्दा वाह व दर दो हमजा मगर दर मुशद्ददुल वदा के वाजिब است नहवु सअला सअला। मुसन्निफ रहमहुल्लाह यहाँ से इदगाम की शर्तें बयान करते हैं। शुरू में कहा था कि जितनी शर्तें उनका लिहाज करना है जी, उनका इदगाम की शर्तें ये पाई गई तो तब होगा, शर्तें ना हुई तो इदगाम नहीं होगा। नंबर 1 शर्त इदगाम की ये है कि इदगाम को एलाल मुज़ाहिम ना हो। अगर मुज़ाहिम हुआ तो इदगाम नहीं होगा। जल्दी करें, मैंने क्या खिंचावा बुजुर्गों का लिहाज कर। इदगाम की चंद शर्तें हैं। पहली ये है कि इदगाम के मुज़ाहिम ना हो। अगर एलाल मुज़ाहिम हुआ तो एलाल करेंगे, इदगाम नहीं करें। जैसे एर आबाबा में एलाल किया है, इदगाम नहीं किया। जल्दी कर में लाल किया है, इदगाम नहीं। और दूसरी शर्त है लबस ना बबद। लबस कि अगर ए दर इसम एक इसम है उसमें शर्तें मौजूद हैं, लेकिन अगर इदगाम करते हैं तो दूसरे इसम के साथ क्या होता है, इल्तबास आता है। तो अब भी करेंगे बातहर्रुक यानी एक इसम में वो दरमियान में हरकत है। जैसे साबाबुन है ना कि इसका माना रस्सी, बा साकन करके इदगाम करिए, सब्बुन इसका माना है गाली, तो ये इल्तबास आ गया। इदगाम ना करें तो और माना है, इदगाम करें तो शबन क्या क्या जी कि लबस ना बबद। हाँ किस में इसम में फेल दी गल नहीं, फेल है मुझे इल्तबास जायज़ है। ओए हाथ थले करे बुरा भी हो खैर कितने मास छिकी जाना है जी। अगर इसमें इदगाम करे तो क्या बनेगा हैं, वो पिछले किताबें 8-9 मिसालां दी सन जी। अच्छा अगे हरफे अव्वल हा सकता ना हो। हाँ जी, जो दो मुतजानिस हैं उनमें से दो में हा ने, लेकिन अव्वल जो है ना वो किसकी है, अब इनका भी इदगाम आपस में नहीं करेंगे। अच्छा आगे बदल अज हमज़ा, अव्वल जो है वो हमज़े से बदला हुआ ना हो। अगर हमज़े से बदला हुआ है तो नहीं करेंगे जी। वा अलिफ, अव्वल जो है वो अलिफ से बदला हुआ भी ना हो। अलिफ से अगर बदला हुआ तो और का वाला में अलिफ है, कू वेला अलिफ वाव से बदला है तो कू वेला में 2 वामा ने, लेकिन इदगाम नहीं करेंगे। और अव्वल जो है ना मुदगम फी ना बाशद, वो मुदगम फी ना हो, मुदगम फी। अच्छा जी, और शर्त दूसरा इल्हाक के वास्ते बातहर्रुक के अव्वल। सुने कि भाई दूसरा जो है ना वो इल्हाक के लिए है। किसके लिए है? इल्हाक के लिए। और पहला जो है वो मुतहर्रिक है। दूसरा दो मुतजानिसैन का दूसरा किसके लिए है? पहला अगर साकिन हुआ तो फिर इदगाम कर देंगे, मिसाल आ रही है। अगर पहला मुतहर्रिक हुआ तो अब इदगाम नहीं होगा। सुने अच्छा जी, मुमतने अस्त दर नहवे अव्वल इन सारे का मुमतने सारे नाल इकट्ठा ही दर नहवे दादानुन ते इना जना बेबदरिन की बेबदरिन तां बनना दुआ मुतारक करने ना बेबदरिन मगर ताता नज़ालो ते ताता बादो इत्थे कोई उत्ते शय आ जाए वाओ फा सुमा या इदगाम हो जाएगा कि बाद मुतहर्रिक उफ्तद कि इनसे पहले कोई मुतहर्रिक आ जाए ना तो फत्ता नज़ालो फत्ता बाद जायज़े या बाद मद्दा आ जाए तो फिर भी इदगाम जायज़ है। और दो हमज़ों में इदगाम ठीक नहीं है, दो मगर जो मुशद्ददुल वज़ा हैं वो हैं बाब तफ़ाउल कौन ते तफ़ील तफ़ाउल ते
صرفا تصرفا، وہ چونکہ عین کلمہ مشدد الوضع ہوتا ہے، وہاں اگر حمزہ ہے تو ادغام ہوگا سألا تے تسألا، سألا تے تسألا، کو کھانے چ پئی آ ادھر ویکھو پلا بھی او۔ حالن مصنف رحمہ اللہ حلوہ تقسیم کرتے ہیں، حالن مصنف اللہ رحمہ اللہ بعد فراغ از قواعد ادغام شروع در موانع و شرائط عام کند، بعد فراغ از قواعد ادغام شروع در موانع و شرائط بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 دھیان کریے، شرط ادغام چند چیز است۔ اول یہ ہے کہ اعلال ادغام کے مزاحم، یعنی قاعدہ ادغام و اعلال دونوں اس میں ممکن ہیں، اور اعلال کی صورت میں یعنی تبدیل حرف علت قاعدہ ادغام باقی نہیں رہتا، جب ایک کو بدل دیں گے تو دو ہم جنسی نہیں رہیں گے، اس صورت میں ابدال کریں گے نہ کہ، اس لیے کہ تخفیف اعلال میں کیا ہے زیادہ ہے بنسبت کس کی، جیسا کہ تو جانے گا جان چکا ہے، پس جس جگہ کے ابدال ممکن ہو ادغام، لہذا ارعاوا تے ارحاوا اور دو واواں ادغام ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ثانی متحرک ما قبل مفتوح الف نہ بدل سکتی ہے، لہذا ارعوا تے ارحوا نہیں بلکہ ارعوا تے ارحوا، یہ آگے پہلی شرط۔ دوسری شرط لبس بمعنی التباس، التباس نہ ہو اے در اسم، کس میں ایک گل صرف اسم دی ہے کہ اسم میں التباس نہ ہو، یعنی بر تقدیر ادغام التباس ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ لازم نہ آئے تب ادغام کریں گے، یہ قید اسم کی اس برائے احتراز ہے، کس سے؟ فعل، اور کیونکہ التباس فعل شبہ فعل میں ممنوع، بس کیونکہ بس باب سکل کے جو سمجھا جاتا ہے فعل میں اور مشتق میں، کیونکہ نہیں سکل ہے نا معنوی طرح معنی نا جی، مثال ایک تاتالا ہے نا کی، اب باب افتعال سے اس میں ادغام جائز ہے تو کیا بنے گا، حمزہ وصلی حذف کریں گے تو، اب یہ باب تفعیل قتلا کے ساتھ التباس ہوا ہے کہ نہیں، کہ اگرچہ التباس عام با قتلا ماضی تفعیل لازم آید، باوجود اس بات کے کہ انہاں دا پیچھے خیش قبیلہ ویکھاں گے بھی یہ کڑی کتھوں آئیے، باوجود رفع التباس ماضی کا از فعل مضارع و با صیغہ دیگر کے درائے ادغام نشود، یہ رفع التباس کیا ہے، جیسا کہ صیغہ جمع مؤنث غائب کو اس میں فق ادغام ہوتا ہے، جیسے مددنا، مدد ادغام ہے کہ نہیں، تے مددنا میں پتہ لگ جائے گا بھی کہ اصل کی سی جی، اور منع التباس مذکور، سنا جی اے التباس مذکور منع بر تقدیر است کہ با تحرک اول، کہ پہلا جو ہے نا وہ کیا ہو، پہلا متحرک ہوش، پہلا تا متحرک ادغام کرے التباس آندا ہے تے ہن نہیں کرنا، ہن اول با، یعنی اگر اول ساکن ہوا تو اس میں ادغام کریں گے، پہلے دوجے دی مثال سابب بالتحریک بمعنی رسی و علت، کیونکہ اگر اس میں ادغام بنائیں تو التباس آئے گا سب بمعنی دشنام کے ساتھ۔ تیسرا حرف اول ہا سکتہ نہ ہو، حرف اول ہا سکتہ عبارت ہے اس ہا سے کہ در وقف میں لاتے ہیں، سنا جی، اور کبھی وصل میں بھی کہ اس کے لیے حکم وقف، اس کو وقف کا حکم دے کر وصل میں بھی لے آتے ہیں، جیسے نا عدوی ہلاکا، میرا دشمن ہلاک ہو گیا، تین پڑھ دیں عدوی ہلاکا کی ہاں وقف دی لیاندی کٹھا کر کے پڑھیا نا تے وصل ہو گیا نا، ادغام نہیں کرنا، ایتھے کرنا، اس لیے کہ ادغام کی صورت میں فائدہ ہائے وقف کا جو انفصال کے لیے وہ تو باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ہاتھ لے آندی تھے انفصال کرنا ہے، اگلا بکھرا ہے تو جل ادغام کریں گے تو کٹھے ہو گئے، کنڈا نال پھنس گیا جی۔ چوتھا چہارم حرف اول مدہ نہ ہو، اے بھی شرط ہے، کیڑی حرف اول ہے، اے چوتھی شرط ہے، جیسے قالو
माला اگر ٹھورنا و माला اور फी यौमी شابہ، مگر اس شرط کو مصنف رحم اللہ نے علامت اس جگہ فراموش کر دی اور رسول اکبری میں موجود ہے۔ پانچویں شرط حرف اول بدل از حمزہ وجوباً کی یا جوازن، وجوباً या जवाब اگر پہلا حرف متجانسین کا بدلا ہوا کس سے، बदला हुआ है تو بدلنے سے وہ ہم جنس بن گئے ہیں، تو اب خواہ وجوباً بدلا ہے خواہ وجوباً، جیسے ماضی مجہول اوریا کی اوویا رے نہیں اوویا آواسینا مفالا تے پھر کی بنیا اور جی میں زور با اوویا، یہ ماضی مجہول بنائیں یا مضارع متکلم معلوم با مجہول جڑا مرضی بناؤ، تین ایک کو جب بنن گے۔ اوویا میں ادغام نہیں کریں گے کیونکہ اصل چ کیسی ہے اوایا اکراما سی اکراما اوایا کیا اوایا تے پھر بنیا آوا تے ماضی مجہول بنی او ویا تے پھر بنیا، اس لیے یہاں ادغام نہیں کریں گے۔ ایسی کی او از ای با باب فعال کو مشتق یا جوازن یا جیسا کہ جننا یو ویو کی نا یو وی ٹھیک ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، یو وی کی تو وہ بھی تو اسی نا احتجاجی قانون لگتا ہے نا، ہاں یو وی میں واؤ کو جوازن حمزے کو واؤ سے بدلا یو وی کو تو کیا بن گیا یو وی، اتنے بھی ادغام۔ اسی طرح رے یا کو پڑھتے ہیں ری یا، تو یہاں بھی ہم جنس ادغام، اس لیے کہ ابدال حمزہ با واؤ، ابدال واؤ جڑا کیتا ہے اس سے بسم اللہ الرحمن، یہ نہ مسئلہ میں با نیت ادغام نہیں ہے کہ اگر جا کو ادغام کر دیو۔ اچھا جی، مگر بعض در یو وی تے ری یا میں جائز رکھتے ہیں، یہ کیا یو وی میں یو وی اور ریہ، اور ایک قرات میں آیا ہے اساسم و ریہ، ایک قرات ہے سنیں جی۔ اور چھٹی شرط ششم حرف اول بدل از الف، اے چھٹی شرط ادغام نہیں ہو سکتا، جیسے قا والا بچ الف ہے نا تے ماضی مجہول بنے دو ہم جنس، ادغام نہیں کرنا قبیلہ جی جی۔ اور ساتویں شرط اول حرف مدغم فی، اور جیسے ہن حبا دی جڑی مدغم فی ہے با، یہ اگلی با وچ ادغام نہیں ہو سکتا جی، اس لیے کہ بائے ثانی مدغم فی ہے او جڑی ہے کہ ادغام اس کا اصلی ہے کیونکہ صرف ہے نا، تے در ثالث مدغم نہیں ہو سکتی، وگرنہ انفکاک ادغام اصلی لازم آئے گا، پھر بنے گا حببا، کی بنے گا وزن سی صرافہ تے نکلو بھی جو ہو رہا ہے جی جی۔ پس قولہو نہ باشد ڈاکھے او نہ ہو، اس کا تعلق جو ہے نا بہر یک از ہائے سکتا و بدل از حمزہ و الف و مدغم فی، سارے نہ تعلق بھی انج نہ ہوئے۔ آٹھویں شرط کہ حرف دوم برائے تاکہ ملحق بر صورت ملحق بے باقی ماند، اور جیسے قردادن کی دو کٹھے ہو گئے نا دالاں بار وزنے، یہ ملحق بجعفر ہونے، ایک کردت منا مکان درست مرتفع۔ اچھا جی، ایمیں جل بابا کون دو ہم جنس ہیں، لیکن چونکہ یہ ملحق بدہرا جائے اس واسطے ادغام نہیں کرنا، لیکن آپ کیا کہ برائے الحاق نہ ببد با تحرک کے اول کی بھی پہلا جو ہے نا الحاق کے لیے وہ متحرک ہو، یہ اعتراض ہے آز جنا کہ ماترون کے وزن پر بنایا نا کہ ماترون ہیلب بن کی ہیلب بن، ایتھے ادغام ٹھیک ہے ہیلب بن کی ایتھے ٹھیک ہے، تا کیا کہ پہلا کی وہ متحرک ہو گئے تے تو پہلا ساکن ہے جی ہیلب بن جی کہ بقطرن، کہ ادغام اس میں باوجود الحاق کے ممنوع نہیں ہے،
جب مصنف رحمہ اللہ علام از شرائط ادغام فراغت یافت حالن در موانع ادغام شروع میں کند یہ تسنا بھی شرائط ہن موانع کی موانع شروع کرتے جے ممتنع ہے ادغام دادا نون میں بے بادارن میں کن میں یعنی در اول کلمے کے اول میں ادغام ممتنع ہے خواہ اول اصلی ہو جیسے یا حرف اول زیادہ ہو جیسے بائے جارہ بے بادارن اور وجہ امتناع کیے جس لیے ادغام کرنا تو اول خام خواہ کی کرنا ہے تو اجتماع ساکنین لازم آ جائے گا لزوم ابتدا بساکن لازم مگر ان سوال ہے انہوں نے کر دے ہو مگر در تاتا نزل و تاتا بعد و مضارع تفعول و تفعول کے بعد متحرک افتاد یا بعد مدہ کہ ان سے پہلے متحرک آ جائے یا ان سے پہلے مدہ آ جائے جس کا بھی التقاء ساکنین جائز ہو جائے تو پھر ادغام ہون اتے فا آ گئی تو کی پڑھیا تے فتح اتے کالو آ گیا قالوا تنزلوا قالوا تبعد اسی سے ہے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرات میں لا تاتا نہ جاؤ ہے نا تے لا تنا جاؤ ادغام کر کے نا تے لام نہ پڑھنا تے الف وچ رہنا ہے لا تنا جاؤ بادغام اور اجتماع ساکن با ادغام و اجتماع ساکن جائز ہے کیونکہ پہلا ساکن مدہ ہے اور ممتنع ہے ادغام دو حمزوں میں خواہ ایک کلمے میں ہوں یا مگر در محل مشدد الوضع جائز ہے یعنی مگر ایک جگہ میں کہ تشدید اصل اس کے اصل وضع میں کیا ہے داخل ہے کہ واجب بست جی بھئی اتھے بھی ٹھیک ہے جیسے تے ماضی معلوم معروف و مجہول از تفعیل آگے کی مثل شداد لعال کی تاں بنے گا نا مثل شداد جی جی شدادن اور ذراب ان وزن کی بنے گا لعا تو ہمزیاں دا ادغام کیتا ہے ہمزیاں دا لعالن چونکہ ان دا وزن بنانا ہے ذراب کی بنانا ہے اور سعالا تے فیل ہویا نا تے ذراب دے وزن تے انہاں دا اس مبالغے دا سیگا بنیا تو وہ کی بنے گا لعال سنیں اے شاباش سے قذاف القاموس بشار الرسول ہاذا ہوا مذہب الجمہور سنا جی کہ بھی حمزہ مجد غام جڑا نا جتنے اصل وضع کریں گے باقی نہیں کریں گے اور وہ لوگ جو کہ حمزہ تین دو کلموں میں تخفیف از تخفیف ہے مذکورہ اصول محموز نمے سازند پچھلے قانون نے ان کے نزدیک ادغام اول ساکن واجب است لم یقرأ ابو ہو میں وہ اندر ادغام کرو پامے پڑھیوے تو پامے اور متحرک ہو تو جائز ہے جیسے یقرأ او اخو ہو امتالا آئنا ہو ادغام کرو بڑا لم یقرأ بو ہو تے اگلا بھی ساکن کر کے ادغام کرو یقرأ خو ہو امتالا آنا ہو او سمجھی گالو او پلا بے مانا کرو وہ کدے گئے ہو دیسیو بھائی اللہ کتے تھوئی نا چلو جی شرط ادغام کی ہے کہ علال مزاحم نہ ہو جیسے اراوا اور لبس نہ ہو یعنی اسم میں اول کے تحرک کے ساتھ اول متحرک ہو تو تا ساکن ہے پھر نہیں تو ادغام ہو جاؤ اور جیسے سابابن اور حرف اول ہائے سکتہ نہ ہو اور حرف اول بدل حمزہ سے نہ ہو اور حرف اول بدل الف سے نہ ہو اور حرف اول مدغم فی نہ ہو ہن سمجھے جی سارے نہ ہو اچھا جی اور دوسرا
الحاق کے واسطے اول کے تحرک کے ساتھ انج نہ ہو انج اے گئی گل مک ہن اگوں وکھری گل شروع جے ممتنع ہے کہ حلوہ کھانا ادغام ممتنع ہے دادن ان کی مثل میں بے بادر ان کی مثل میں بادرن مگر تاتا نزل ہو تاتا بعد ہو کیڑے جو کہ متحرک کے بعد واقع ہو یعنی ان ہوتے وا فا سما آ جائے یا مدہ اور جو میں کالو آ گیا سی اچھا جی اور کتنے ممتنع ہے اور ممتنع ہے ادغام دو حمزوں میں مگر مشدد الوضع میں کہ واجب ہے جیسے سأل تے لعال بر وزن فعال شداد اگے جی بیان اے پتر جی قرات شروع ہو گئی جیش کی شے قرات بیان مخارج کا اور حروف کی صفات کا بیان ادھر بیک کتاب دھیان کر جلدی ذرا جی او بڑیاں کم دیاں گلاں وہ لکھے ہو فصل در بیان مخارج و صفات حروف صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ مبارک اللہ جان کے مصنف علام متجانسین کے ادغام اور متقاربین کے ادغام کے درمیان مخارج حروف کے مخارج اور حروف کے صفات کے بیان کو کیا کیا ہے سنیں کو عظیم جہت وردہ اس وجہ سے لائے ہیں کہ متقاربین کا ادغام موقوف ہے مخارج اور صفات کے بیان پر پہلے صفتاں بیان ان کیڑے کیڑے حرف صفتاں دے کٹھے نے تے مخارج بیان ان کیڑے کیڑے حرف قریب المخرج نے تے پھر انہاں دا ادغام سمجھ آوے گا سنیں ہی اس لیے اب پہلے جو ہے نا متجانسین کا ادغام تو آ گیا اور اب متقاربین کا ادغام بتانا تھا تو درمیان میں حروف کے مخارج اور صفات کا بیان لے آئے ہیں کیوں اس لیے کہ حروف کے مخارج اور صفات پتہ چلیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ قریب المخرج کون ہے قریب الصفات کون ہے ان کا ادغام کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس لیے درمیان میں اب یہ بات لیں سنیں ہی اس لیے کہ تقارب در مخرج بود یا تقارب در صفت اور جب قرب مخرج با منزل ذات ہے قرب صفت با منزل صفت ہے لہٰذا بیان مخارج کو بر صفات مقدم کیا اور فائدہ کو ستے ہو فائدہ حروف ہجا الف با تا سا حروف جا کلام عرب میں 20 و 9 است یعنی 29 حرف حمزہ بچ پائیے تھے مگر مبرد جو ہیں وہ کہتے ہیں 28 ہیں کہتے ہیں 28 اور حمزے کو خارج کرتے ہیں پیچھے کتنے رہ گئے اور از حروف مذکورہ سنیا جے خاص خاص گلاں اے جڑے 28 29 حرف نے نا کیڑے او الف تو لے کے یا تک جڑے پڑھاندے ہو منڈیاں نو ان میں جو حرف زا موجمہ ہے یہ مخصوص با زبان عرب است کسی اور کلام وچ زوا کوئی نہیں ہے گی جے ہے تو او عربی لفظ استعمال ہے ہوتے انہاں دی اپنی زبان دا ہوے عربی نقل نہ ہویا تے وچ اصل زوا ہوے کوئی کلمہ نہیں ہے گا جی پڑتال چیلنج ہے جی او الف او نکیا ہوندا قاعدہ پڑھدے زوئیں ظروف تے ظرف عربی دا لفظ ہے تے جمع ہوندی ظرف دیجیے جی سنیں جی بشک اے زوال لفظ لبو اے اصل عربی ہونا ہے نقل ہو کے جی کسی زبان تے نہیں صرف عربی چ کون زوا دھیان کریں کہ در قدام زبان از لغات عجم یافتہ نمے شبد چیلنج کر رہے ہیں میں اور بعض نے کہا ہے کہ ہائے محملہ کو بھی شریک زوا کیا ہے کہ ہا جو ہے نا ہا یہ بھی کلام عرب کا خاصہ ہے باقیوں میں عربی لفظ نقل ہو تو ہا ہو ویسے نہیں ہے جی اسماعی کہتے ہیں کہ در رومی و فارسی سائے مسلسہ کو نہیں ہے گی 3 نقطے والی
ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰ ਅਰਬੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਰਬੀ ਕੋਲ ਨਕਲ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜੀ سا کوئی نہیں بدر سریانی زبان میں دال محملہ کوئی نہیں دال پوری زبان اور عین سواد دواد قاف طوا اور تا کنے ہو گئے کڑے بھی مخصوص اند بکثرت استعمال در کلام عرب چوکھیاں لفظاں وچ استعمال کلام عرب وچ ملدا ہے انہاں دا یعنی لفظ گنو نا کثرت نال استعمال کلام عرب میں ہے جی اما در بعض از لغات عجم بطور ندرت یافتہ میں شمند سنا جی اور بسیار از لغات عجم ان سے بھی خالی ہیں اور بھی حمزہ مسئلہ حمزہ اور زمانہ میں ہے بھی ابا کی ہے اما حمزہ نہیں ہے ہاں بھی حمزہ وسط کلمے کے وسط میں اور کلمے کے آخر میں یہ بھی مخصوص با زبان عرب است اول بچتے ہے وہ لیکن وسط اور آخر میں یہ بدر زبان عجمی جز در اول کلمہ یافتہ نہ شود قضا پھر رہے آیا کتاب ابن ابو طالب مکی دی جڑے قرات مشہور نے لیکن کہتا راکم الحروف کہتا ہے کہ حمزہ وسط یا ایک لفظ فارسی کیکاؤس کی ان دے درمیان آیا پہ فارسی موجود است سنیا جی اے شابہ سے مگر یہ کہ اس کو از قسم شاذ و نادر شمار ایک لبا ہے جی روت ہو کے اور پنجابی جاتے ہیں روت ہو کے ایک لب ہے جی بس گل مک گئی بعد اس کے نمی گل جان اے بس کئی گل ختم ہو گئی عربی کی شان میں تقریر کرنے پر یہ کتنی کمال بات ہے جی پھر اس کے بعد یہ جان کہ مخرج حروف اب بزرگوں نہیں جی طلبہ پاندے ہو کہ مخرج حروف علی الاطلاق آدمی کا منہ ہے جڑا منہ ہے نا او اتھوں لے کے زبان تک جڑا منہ اندر والا ایک ہی ہے حروف کا مخرج ہے یہ دہن جو ہے نا آدمی کا یہ حروف کا مخرج ہے وہ ہر چند حقیقت میں مخرج ہر حرف کا جدا گانا ہے 29 مخرج ہونے چاہیے کیونکہ حرف کتنے نے وکھرے وکھرے فرق کے وگرنہ حروف بھی متحد ہو جائیں گے اگر مخرج ایک ہو جائے اجی ویسا پنج کڈی دال تے دعا دی جی سے سین ایکو ہی تے دال دواد ایکو ہی تا ایکو ہی اگے زال تے زا قاف کاف ایکو ہی سارے پنج کڈی ہے سن جی لیکن اہل فن نے مخارج کے برائے مخارج تقریبی کے حروف ہر مخرج بہم اتصال دارند 2 تقسیم مقرر کرداند چونکہ بعض مخرج نیڑے نیڑے نے بڑیاں پھر 2 تقسیمہ کیتیاں نے مخارج کیا سننا پہ اول اجمالی اور وہ 3 ہے حلقی وسطی شفوی کی حلقی یہ 3 ہوٹلوں کے نام نے ایک تو تکے ملتے ہیں ایک تو فش ملتی ایک تو جنہوں نے جو میٹھا چاٹ ملتا ہے جی اچھا دوم تفصیلی ہے تفصیلی جو ہے نا مخارج کتنے ہیں تفصیلی وہ جمہور کے نزدیک شاذدہ کنے 16 جمہور کے نزدیک مخارج 16 ہیں علامہ یہی 16 بیان کریں گے یہاں جی جمہور کے نزدیک اور خلیل کے نزدیک 17 ہیں بازیادت مخرج حروف ہوائی جیڑا اتے تھلے کدھرے بھی زبان نہیں نکلتی ہوا جو نکل جاندے نے جی حروف ہوائی کے ہوائے جوف دہن و فضائے آرا مخرج قرار دادت اس طرح 17 ہو گئے قطرب اور فرا اور ابن درید کے نزدیک 14 ہیں کتنے ہیں اس لیے کہ انہوں نے را لام نون
مخرج اے شام مخرج را کو ایک قرار دیا ہے تو ان کتنے بن گئے 14 بن گئے. لہذا ابو حیان ابو حیان در ارتشاف کہتے ہیں واہ و ظاہر و من کلام خلیل بھی کہتے ہیں 14 ہی ہیں جی. لیکن مصنف رحمہ اللہ دریں باب مذہب جمہور اختیار کردہ 16 مخرج شمار کیے ہیں. کتنے؟ جیسا کہ فرماتے ہیں